آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم قرآن کریم کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سبقاً پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کچھ قرآن پاک سے سیکھنے کو مل جائے، کیونکہ قرآن پاک میں علوم اولین و آخرین موجود ہیں۔ سورہ نساء کی 148 آیات تک پچھلے جمعہ ہم نے سبق پڑھا، اور 148ویں آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جس چیز کو ناپسند کیا وہ ہے بری بات کہنا، برے الفاظ ادا کرنا، کسی کے لیے بری سوچ رکھنا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی کی غیبت کرنا، اور سوائے اس کے کہ کسی پہ ظلم کیا گیا ہو اور وہ اس ظالم کے خلاف شکایت کرے، لوگوں کو اس کا ظلم بتائے، اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بصورت دیگر اللہ کریم کسی بندے کی کوئی بھی ایسی بات جو کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچاتی ہے، اللہ رب العزت اسے ناپسند فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بالکل واضح طور پر اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ المسلم یعنی خاص مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی حکم دے رہا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، تمہارے قول سے نکلی ہوئی بری بات وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی تم زبان کے ساتھ اگر کسی کے لیے برا کہتے ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم اس کے سامنے بات کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ گلا ہو، لیکن اگر تم کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرو گے تو رب تعالیٰ جل جلالہ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 149، اسی کے ساتھ اس کا تسلسل ہے۔ بعض دفعہ ہم نیکی کرتے ہیں ظاہر کر کے یا چھپا کر، یا کسی کو ہم معاف کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا، بڑا احسان کر دیا اس پہ، کہ اس کے ساتھ نیکی کی ہے تو جناب بڑا احسان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ رب تمہاری طرف سے برے قول کو، بری بات کو ناپسند فرماتا ہے۔ بری بات نہ کہو، مگر یہ کہ کوئی مظلوم اپنے ظلم کی شکایت کرے، یہ ٹھیک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سب سے زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا، اگر تم ظاہر کرو کسی نیکی کو، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ نیکی کو، او تعفو عن سوء، یا تم کسی کی برائی کو معاف کر دو، تمہارے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو اسے معاف کر دو، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ تم نے جو معاف کیا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تم اگر معاف کرو گے تو تم نے وقتی طور پہ اپنے غصہ کو کنٹرول کیا، اگلے بندے کو معاف کر دیا، لیکن اللہ نے جو تمہیں معاف کرنا ہے وہ دائمی عذاب سے نجات ملنی ہے، اللہ کے غیظ و غضب سے آپ نے بچنا ہے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کہنے کی تلقین فرمائی، اور نیکی جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں یا چھپا کے کرتے ہیں یا کسی کو ہم معاف کرتے ہیں اس کا صلہ بھی بیان فرما دیا۔ اب آگے اللہ کریم یہود و نصارہ کی بات فرما رہے ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے یعنی عیسائیوں نے کیا کیا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ ایک رسول کا انکار بھی کفر، اس کے رسولوں کا انکار بھی کفر۔
اب یہاں پہ بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو دو گروہ تھے، ایک یہودی ایک عیسائی۔ یہودی تورات پر ایمان رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، باقیوں کو جھٹلاتے تھے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے، باقیوں کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو جو دین مبارک دیا، دین اسلام، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اس دین کے اندر یہ شرط عائد کر دی گئی کہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ گے، اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ گے، اس کی نازل کردہ ساری کتابوں پر بھی ایمان لاؤ گے، اس کے تمام فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ گے، اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ گے، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لاؤ گے۔ ہم سارے پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، لیکن یہودی اور عیسائی وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے لیے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ وہ چاہتے ہیں أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وہ فرق کر تو نہیں سکتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا، باقی کسی کا نہیں ہے، یہ فلاں کا تھا، باقی کسی کا نہیں ہے۔ وہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق بتانا چاہتے تھے، فرق کرنا چاہتے تھے، اور ان کی جو فرق کرنے کی علامت تھی وہ کیا تھی، وہ فرق کیسے کرتے تھے؟ وَيَقُولُونَ وہ کہتے نُؤْمِنُ ہم ایمان لائے بِبَعْضٍ بعض نبیوں پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور ہم نے کفر کیا، انکار کیا بعض کا، یعنی وہ موسیٰ پر ایمان لائے باقیوں کو چھوڑ دیا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے باقیوں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے اس سبب سے ان کے لیے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وَيُرِيدُونَ وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا کہ وہ بنا لیں بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ایمان اور کفر کے درمیان ایک راستہ۔ وہ درمیانہ راستہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم ایمان میں رہیں نہ ہم کفر میں رہیں، وہ درمیان میں چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایسا چاہیں گے کہ وہ نہ ایمان کی طرف آئیں گے نہ اپنے آپ کو کفر کی طرف رکھنا چاہیں گے، جو کفر اور ایمان کا درمیانی راستہ ڈھونڈیں گے، اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، یہی حقیقی کافر ہیں، یہی حقیقی کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اور اللہ کریم نے ان کے لیے ذلت سے بھرا ہوا عذاب تیار کر رکھا ہے، جو ایسا چاہیں گے۔ اب یہ حالت ہمارے اوپر بھی آتی ہے کہ ہم کبھی کبھی اللہ سے گلہ اور شکوہ یوں کرتے ہیں کہ جیسے اللہ ہم پہ بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اسی لیے میت پہ نوحہ کرنے سے منع کیا گیا کہ انسان جب غم میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ زیادہ گلے کرتا ہے، اور ہمارے ہاں تو عرف عام میں آپ دیکھ لیں کہ بلکہ ہم تو دو طرح کے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو اگر کوئی اچھا بندہ فوت ہو جائے تو ہمارے ہاں کہنا شروع کر دیتے اچھے بندوں کی اللہ کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے بھئی اچھے بندوں کی؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی اچھے کی نہ برے کی۔ ہاں اللہ پسند کرتا ہے اچھے بندے کو، اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ محتاج تھوڑی ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہے وہ نوحہ کرتے وقت خواتین بالخصوص وہ جانے والے کے لیے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی توہین واقع ہوتی ہے کہ یا اللہ تو اس کو کیوں لے گیا۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں اس وقت کنٹرول کرنے کا اسی لیے حکم دیا گیا۔ تو ہمیں درمیانی راہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یا تو سچے سچے مومن بن کے رہو یا پھر دوسرا راستہ اختیار کر لو، درمیانہ راستہ نہیں۔ اور ہم عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھ لیں کہ اب بیماری پائی جاتی ہے ہم سب میں
کہ ہم چاہتے ہیں کہ دین سوکھا سوکھا جو ہے نا وہ رہے، بس جو مشکلات والی چیز ہے وہ نکل جائے، بس آسان چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے اوپر ان کو لازم کر لیں، آسان چیزیں کریں اور کہیں کہ یہی بس دین ہے۔ جو چیزیں مشکل ہیں، آزمائشی چیزیں ہیں، ان سے ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کو ہر وقت اللہ کے حضور تیار رہنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، مشکلیں، مصیبتیں، آفتیں، آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ابھی 8 ذوالحجۃ الحرام کو حج شروع ہوتا ہے، 8 تاریخ کو حج کے مناسک جو ہیں وہ ادا کرنے کی ابتدا کی جاتی ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ ذوالحجۃ الحرام کی 8 تاریخ کو جگر گوشائے بطول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چند جانثار ساتھی وہ مکہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ دین صرف حج کرنے کا نام ہی نہیں رکھا گیا، دین کے بہت سارے لوازمات ہیں۔ ایک طرف حج تھا اور آپ مکہ میں تھے ان دنوں میں، لیکن ایسی صورتحال میں آپ دیکھیے نا کہ کیا ان کے ذہن کے اندر ویژن تھا دین اسلام کی سربلندی کا، دین اسلام کو پھیلانے کا، کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک طرف لوگ حج کرنے کے لیے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آ رہے تھے، اور دوسری طرف پتہ ہونے کے باوجود کہ حضور کی امت انہیں شہید کرے گی، کوفیوں کے جھوٹے خطوط پر آپ وہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ پتہ تو تھا پہلے سے کہ انہوں نے شہید کر دینا ہے، لیکن اس کے باوجود تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین صرف اور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کا نام نہیں ہے، دین کے اور بھی بہت سارے لوازمات ہیں۔ تو ہمیں مشکلات سے، آزمائشوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی کیا علامت ہے؟ باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، وہ اللہ کے کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، نہ وہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، نہ رسولوں میں فرق کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ ہو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جو ہمارے نبی کا بے ادب اور گستاخ ہو وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج۔ اسلام کا یہ اسلوب ہے۔ تو سارے رسولوں کی عزت برابر ہے، مقام اور مرتبہ وہ اللہ نے خود بیان کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض کو یہ فضیلت دی کہ ان سے کلام کیا، اور بعض کو ان سے بھی اوپر والی فضیلت عطا فرمائی۔ جہاں پہ اللہ نے مراتب بیان کر دیے وہاں پہ ہم خاموش ہیں۔ بصورت دیگر ہمارے پاس کوئی ایسا ترازو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں کی عزت اور عظمت کو تول سکیں۔ اللہ نے ان کو جو مقام دیے، جس کو بڑا مرتبہ دیا وہ اللہ نے عطا کر دیا۔ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ہمارے نزدیک اللہ کے سارے رسول عزت والے، ہمارے نزدیک اللہ کے سارے رسول تقوی و طہارت والے، معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہ کرے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ ان کو اجروں سے نوازے گا۔ اجورہم، اجر کی جمع ہے اجور، اجر نہیں دے گا اللہ ان کو، اللہ فرماتا ہے ان کو اجور دے گا، یعنی بہت زیادہ اجر اللہ ان کو عطا فرمائے گا، ایک اجر نہیں ملے گا۔ تو صرف اسی بات کے اوپر ہی اگر بندہ اپنے آپ کو قائم رکھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کوئی نہ کرے، شک نہ کرے، اور رسولوں کے مابین بھی کوئی شک نہ کرے، کہے کہ اللہ کے سارے نبی عزتوں والے، عظمتوں والے، بڑے وجیح ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ ان کو اجروں سے نوازے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ نہایت ہی
معاف فرمانے والا، مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات میں جو میں نے آج تلاوت کی ہیں، چونکہ یہودی اور عیسائی دونوں گروہ ایسے تھے جن کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و حسد تھا۔ نہ یہودی حضور سید عالم کو مانتے تھے، نہ عیسائی مانتے تھے، حالانکہ تورات کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام کی بے مثال صفات پہلے سے موجود تھی، انجیل کے اندر بھی پہلے سے وہ صفات موجود تھی، لیکن جب نبی رحمت تشریف لے کر آ گئے تو یہودیوں نے بھی حضور کا انکار کیا، عیسائیوں نے بھی حضور کا انکار کیا۔ جب ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، نہ مانے، تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے لیے کہا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا بھی انکار کیا۔ یعنی رسولوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو رسولوں کا انکار کرے گا حقیقت میں وہ اللہ کا ہی انکار کرے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ کریم ایک ایسے سوال کا جواب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کچھ یہودیوں نے آ کر، انہوں نے کہا جی آپ پھر ایسا کریں، اپنے رب سے کہیں کہ ہمارے لیے ایک ہمارے بارے میں اسپیشلی کتاب نازل کرے جس میں ہمارے لیے خاص بات ہو۔ نبی پاک علیہ السلام سے آ کے انہوں نے کہا یسألک اہل الکتاب، اللہ فرماتا ہے یسألک، اے محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم، کہ تو نازل کروا ان پر، کتابا من السماء، آسمان سے ایک کتاب۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ان کے اس سوال پر آپ نے غمگین نہیں ہونا، یہ سوال ہی کوئی نہیں، یہ بڑا چھوٹا سا سوال انہوں نے کیا ہے، اس سے پہلے یہ اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، پس انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا تھا اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا سوال تھا۔ وہ کیا سوال تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے یہ سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ارنا اللہ جہرتاً، موسیٰ اپنا پورے کا پورا رب ہمیں دکھا، ہم پھر تجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ اے محبوب آپ کو تو صرف انہوں نے یہ کہا نا کہ کتاب نازل کرواؤ ہمارے بارے میں جو اسپیشلی ہمارے متعلق ہو۔ فرمایا محبوب یہ اس سے بھی بڑا سوال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر کر چکے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ارنا اللہ جہرتاً، ہم آپ کے رب کو مکمل سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو وہاں یہ سوال کر دیا تھا، اور یہ سوال کرنا ظلم تھا۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پس ان کے اس ظلم کے سبب آسمان سے بجلی نے ان کو پکڑ لیا۔ جب انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے یہ سوال کیا نا کہ ہمیں اپنے رب کی ذات کھلم کھلا دکھا، 70 سردار تھے 70 قبیلوں کے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکڑا، فرمایا آ جاؤ، کوہ طور پہ لے کر آ گئے، آ کر اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ لوگ بڑے ڈھیٹ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جب تک تیرا رب نہیں دیکھیں گے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے آسمان سے آگ بھیجی، رب فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم کے سبب آگ نے ان کو اچک لیا، آگ نے ان کو پکڑ لیا، وہ سارے کے سارے ہی مر گئے، آگ کی تجلی برداشت نہ کر سکے۔ تو یہاں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا کہ پیارے محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، انہوں نے اس سے بھی بڑے بڑے سوال پہلے کیے ہیں، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر دیا تھا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہودی
یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو انہوں نے کیا تھا، کیا پھر وہ دوبارہ یہ سوال نہیں کر سکتے تھے نبی پاک سے کہ آپ ہمیں اپنا رب دکھائیں؟ جس قوم نے پہلے نبی سے یہ سوال کیا کہ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اپنا رب کھلم کھلا جہری حالت میں دکھاؤ، کیا وہ قوم دوبارہ وہ سوال نہیں کر سکتی تھی؟ حقیقت ہے کہ وہ قوم دوبارہ سوال کر سکتی تھی، لیکن میرا ایمان کہتا ہے انہوں نے یہ سوال سید عالم سے اس لیے نہیں کیا کہ وہ موسیٰ تھے یہ محمد ہیں، وہ موسیٰ تھے یہ محمد ہیں۔ اگر اب ہم نے ان سے یہ تقاضا رکھ دیا نا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ دکھا بھی سکتے ہیں، اس لیے حضور سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ انگلی ہلاتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے درخت چلتا ہوا زمین کو چیر کے ان کے قدموں میں آ جاتا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے تو پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا ان کے قدموں میں آ جاتا ہے، یہ اپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو ابو جہل کی مٹھی کے اندر پتھر سنگریزے کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا اس کے اندر اللہ نے وہ کمالات رکھے ہیں، وہ جانتے تھے اس بات کو، اس لیے انہوں نے یہ سوال تو کر دیا کہ آسمان سے تمہارا رب ہمارے لیے حکم نازل کرے، لیکن یہ سوال وہ حضور سے نہ کر سکے کہ اے محمد تم بھی ہمیں موسیٰ کی طرح اپنا رب دکھاؤ، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر ہم نے ان سے وہ سوال کر دیا تو انہوں نے ہمیں دکھا بھی دینا ہے۔ کمالات کو وہ جان چکے تھے کہ جو دلائل ان سے طلب کیے، ابو جہل نے معجزہ طلب کیا حضور نے دکھا دیا، ابو لہب نے معجزہ طلب کیا حضور نے دکھا دیا، عتبہ و شیبہ نے طلب کیا حضور نے دکھا دیا، حبیب یمنی نے طلب کیا حضور نے دکھا دیا۔ جس جس جگہ پہ انہوں نے جب رسالت وہاب سے معجزہ طلب کرنے کی کوشش کی یا سوال کیا، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے وہ دلیل ان کے سامنے کر دی۔ اب ان کو یہ یقین تھا کہ ان سے ایسا تقاضا نہ کیا جائے، اسی لیے تو ابو جہل نے جنگ بدر میں وہ نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے محمد اگر تو اور تیرا رب سچا ہے تو اپنے رب سے کہہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اگر تو اور تیرا رب سچا ہے تو اپنے رب سے کہہ کہ آسمان سے ہم پر پتھر برسائے۔ اللہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ محبوب یہ نہیں جانتا وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ تو ان میں موجود ہے، اس کو نہیں پتا، یہ پتھروں کا تقاضا تو کر رہا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ میں پتھر برسانے کو تو برسا سکتا ہوں، پتھر میں نے برسائے بھی ہیں، لیکن ابو جہل تقاضا اپنے دل کا تو کر رہا ہے لیکن اسے تیری شان کا نہیں پتا، اس لیے محبوب ہم اتنی دیر تک ان پر ایسا عذاب نہیں بھیجیں گے جتنی دیر تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کو اللہ نے بہت زیادہ کرم نوازیوں سے نوازا، تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ اے محبوب انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں، سو بے شک وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، بس انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ، اور پھر اس کے سبب ان کو اللہ نے پکڑ لیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور پھر انہوں نے دوسرا ظلم یہ بھی کیا تھا موسیٰ کے دور میں، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، حالانکہ واضح نشانیاں آ چکی تھیں، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد یہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے اور انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، پس ہم نے اس ظلم کو بھی معاف کر دیا۔ یہ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں تفصیلی طور پہ کہ وہ جنہوں نے شرک کیا تھا اللہ کریم ان کو عذاب دینے لگا، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے پھر ان کو معاف فرما دیا تھا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطانًا مبینہ، سلطنت عطا کی، مبیناً واضح، یعنی کھلم کھلا غلبہ عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔
موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سانپوں کے ذریعے ڈرانا چاہا، اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جنگ کرنا چاہی، اللہ نے ان کو سمندر میں، دریا میں ڈبو دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ الغرض اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا ہوا غلبہ عطا کیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا دیا۔ ورفعنا، اور ہم نے اوپر اٹھا دیا، فوقہم، ان کے اوپر، الطور، طور کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا دیا۔ ہوا یہ کہ یہودی جب اپنے وعدوں سے مکرے جو اللہ سے کیے تھے انہوں نے کہ ہم دین موسوی پر چلیں گے، جو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہم وہی کریں گے، جب وہ وعدوں سے مکرے اور انہوں نے اللہ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، تو اللہ کریم جل جلالہ نے پھر ان سرکشوں کو سمجھانے کے لیے نا، جو کوہ طور تھا، طور کا پہاڑ، اس کو بلند کیا۔ جیسے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، نیچے سے جگہ خالی ہو گئی، طور کا پہاڑ ان کے سروں کے اوپر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کرو وعدہ، اگر تم نے اپنے وعدے پورے نہ کیے تو یہ پہاڑ جو ہے تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر کر دیا۔ جب طور پہاڑ ان کے سروں کے اوپر کیا نا، اب وہ ڈر گئے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر کیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَهُ مُدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا، اور ان سے کہا کہ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کا دین جو تھا، دین موسوی، اس کی اتباع کر لو، دین موسیٰ میں اپنے آپ کو شمار کر لو۔ ہم نے یہ ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے پھر جب دیکھا نا کہ طور پہاڑ ہم پہ گر نہ جائے، انہوں نے کہا یا اللہ پکا وعدہ، ہم آج کے بعد ہفتے کے دن کبھی شکار نہیں کریں گے۔ ڈرتے ہوئے انہوں نے پھر وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد ہم موسیٰ علیہ السلام کے کبھی خلاف نہیں چلیں گے۔ لیکن وہ بڑی ناہنجار قوم تھی، انہوں نے پھر بھی وہ کام کیے ضرور، اور پھر جب وہ نہ ہٹے ہفتے کے دن شکار کرنے سے، اللہ کریم جل جلالہ نے پھر ان کو سزا یہ دی، کونوا قردۃ خاسئین، رب نے فرمایا بگڑے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ان کو پھر بگڑے ہوئے بندر بنا دیا۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ لا تعدوا، آگے نہ بڑھنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، فی السبت، ہفتے کے دن والے معاملے میں، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا اس بات پر، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، 3 ظلم اللہ نے ان کے گنوائے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدہ توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، جب اللہ نے ان کے 3 عیب گنوا کے فرمایا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے خود ہی کہا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ باتیں جب کر دیں، اللہ فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ رب نے فرمایا کہ تم نے اپنے دلوں پہ خود غلاف نہیں چڑھائے، یہ غلاف جو ہے نا تم نے نہیں چڑھائے، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں پر چڑھائے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ اب ہماری حالت جو ہے اس وقت موجودہ امت مسلمہ کی حالت، وہ بالکل بنی اسرائیل کی طرح ہو چکی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے یہ حدیث سنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت ہر وہ کام نہ کر لے گی جو بنی اسرائیل قوم نے کیا۔
حتیٰ کہ انہوں نے اپنی ماؤں سے زنا کیا، میری امت کے لوگ بھی اپنی ماؤں سے زنا کریں گے، تب قیامت آئے گی۔ اور میں نے واقعات اس پہ بھی سنائے بھی تھے آپ کو کہ ہمارے پاکستان میں ایسے واقعات بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آیات بالخصوص یہودیوں کی مذمت میں نازل ہوئیں، کیا ہمارے اندر کوئی یہودیوں والی عادت تو نہیں پائی جاتی؟ اللہ کی سب سے زیادہ غضب والی جو قوم ہے وہ قوم یہود ہے، اور عیسائیوں کی قوم ہے۔ ان دونوں پہ اللہ کا اتنا غضب ہے کہ اللہ کریم نے بالخصوص، آپ قرآن پڑھیں دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کبھی اپنا یار نہیں بنانا۔ مطلب یہ دونوں قومیں اتنی اللہ کے نزدیک غضب والی قومیں بن گئیں، وجہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، اللہ کی آیتوں کا انکار۔ کبھی تورات کے اندر حضور کی شانوں کو انہوں نے چھپایا، کبھی انجیل کے اندر حضور کی شانوں کو انہوں نے چھپایا، کبھی معجزات دیکھ کر بھی حضور کا انہوں نے انکار کیا۔ ان کی اس ہٹ درمی پہ اللہ کو پھر اتنا غصہ آیا کہ رب ذوالجلال نے ان کو مغضوب علیہم کہا کہ یہ غضب والی قومیں ہیں دونوں، ان پر بس اللہ کا غضب ہے، اللہ ان پر کبھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے ان کی دوستی سے منع کر دیا گیا، اسی لیے ان سے راز کی بات کہنے سے منع کر دیا گیا کہ انہیں اپنا راز کوئی نہ بتاؤ۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ یہ اتنی دیر تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک مسلمان اسلام کو چھوڑ کر ان کا کفر قبول نہیں کر لے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جناب ادھر ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف، دونوں ہی نام اس کے غلط ہیں، یہ شہباز بھی نہیں ہے اور شریف بھی نہیں ہے۔ شہباز کا مطلب تو شہباز ہوتا ہے۔ یہ شخص کل ادھر پاکستان میں کہہ رہا تھا پرسوں کہ ٹرمپ جو ہے یہ امن کا پیغمبر ہے، ٹرمپ کو یہ امن کا پیغمبر کہہ رہا تھا، اور ٹرمپ ادھر کیا کر رہا تھا، اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے 15 ارکان ہیں، 14 ارکان نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا، قرارداد پیش کی، اور امریکہ کی جو سلامتی کونسل کے انہوں نے اپنا سفیر بھیجی تھی عورت، اس نے اس کو ویٹو کر دیا۔ اس نے کہا جی نہیں، اسرائیل اپنا حق، دفاع کا حق ہے وہ استعمال کرے گا۔ مطلب ہمارا وزیر اعظم اس کو پتہ ہے کہ ٹرمپ یہودی بھی ہے، ٹرمپ عیسائی بھی ہے، وہ مکس ہے، اس کے باوجود ان کے نغمے گانے ضرور ہیں انہوں نے۔ ابھی اللہ نے ان کو حال ہی میں وہ عزت دی کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند ہوا، اور اقوام عالم نے پاکستان کی طرف بڑی حیرت کی، حسرت کی نگاہوں سے دیکھا کہ پاکستان ہم سے دوستی کرے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کا معیار یہ ہے، چاہیے تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف صاحب جس طرح سید ہیں، حافظ ہیں، اور اب تو فیلڈ مارشل ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دکھ سمجھیں تو صحیح امت کا۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، چلے 10 کروڑ لوگوں کو نکال دے، 15 کروڑ لوگوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ مان لیا 10 کروڑ جو ہیں وہ لبرل لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، جو ایلیٹ کلاس کے اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ 15 کروڑ آبادی کو تو دیکھیں کہ 15 کروڑ لوگوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ؟ بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ کبھی بھی نہ یہودی مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے، نہ عیسائی مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے۔ جتنی مرضی آپ ان کی تعریفیں کر لیں، جتنی مرضی آپ ان کی چاپلوسی کر لیں، وہ آپ سے مطالبہ ہمیشہ یہی کرے گا، انہی باتوں کا مطالبہ کرے گا جن باتوں سے اسلام ڈیگریڈ ہو رہا ہو۔ انہوں نے ہمیں اشارہ دیا، ہماری حکومت کو حکم دیا کہ جی 18 سال سے کم عمر بچہ بچی شادی نہیں کر سکتے، انہوں نے آنکھیں بند کر کے مان لیا، جبکہ 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے
کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ ہمارا 1973 کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی پاکستان کا قانون آئین اور قرآن اور سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا، لیکن انہوں نے بنا دیا۔ اب 18 سال بچی بالغ ہو جاتی ہے 13 سال کی عمر میں۔ کچھ والدین اپنے بچیوں کی شادی کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، وہ اگر وہ اپنی بچیوں کو نکاح کی سنت میں لے کر جانا چاہتے نہیں کر سکتے۔ وجہ جی وجہ حکومت پاکستان ہے۔ اچھا پھر پابندی کیا ہے جی؟ نکاح کرتا کوئی پکڑا گیا 10 سال قید ہے، لاکھوں روپے جرمانہ ہے اس کو۔ یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کو، اس قرارداد کو، اس قانون کو رد کیا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ 1973 کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، لیکن بنا دیا گیا۔ زرداری جس سے بولا بھی صحیح نہیں جاتا، تھتھا بندہ ہے وہ،